اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، کل کے درس سے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگ ایک نئے باب کی ابتدا کر چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے بتایا تھا، یہ وہ باب ہے جس میں گفتگو بہت کم کی جاتی ہے، اور عام طور پہ لوگوں کو ان باریک مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، لہذا اس باب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے، تاکہ کبھی غلطی سے بھی ایسے معاملہ یا ایسے کام کے اندر ہم نہ پڑیں جو ہماری دین سے، ہماری توحید سے اور ہماری شریعت سے کوئی بات ٹکرا رہی ہو، تو اس میں ہم غلطی سے بھی نہ جائیں، پوری بصیرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اس کی توحید کو خالص کریں، یہی مقصد ہے۔ تو کل محبت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، ہم نے اس کو پھر سے چاہا کہ ہو سکتا ہے وہ گفتگو بہت طویل ہو گئی تھی اور لوگوں کے ذہن میں پورے طور پہ بات نہیں آ سکی ہو، تو آپ حضرات کی رعایت کرتے ہوئے اس کو دوبارہ اس کی قسموں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک دوسرے انداز سے، تاکہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے۔ محبت، یہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے اس کی حقیقت کے اعتبار سے، یعنی محبت کو حقیقت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں بنتی ہیں۔ محبت کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے، حکم کے اعتبار سے نہیں، حکم کے اعتبار سے اس کی تقسیم آپ کے سامنے آئے گی۔ کیا محبت کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے، یعنی حقیقت میں محبت کہتے کس کو ہیں، اس اعتبار سے اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو اس کی 5 قسمیں بنتی ہے۔ پہلی قسم دیکھیے، محبہ طبیعیہ اس کو کہا جاتا ہے، انسان کی طبعی محبت، جو انسان کے طبع کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر داخل ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ ان بلٹ ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ محبت ڈالی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ مثال اس کی ہے جیسے انسان کھانے کو پسند کرتا ہے، پینے کو پسند کرتا ہے، دنیا میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس کی کھانے کی خواہش رکھتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے فائدے کو پسند کرتا ہے، جس چیز میں اس کا فائدہ ہو انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر مرکوز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی نفس میں، اس کی طبیعت میں یہ چیزیں داخل کر دی ہیں، اور اس میں جی لوگ اپنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے الگ الگ ان کی چاہت ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے تھے، کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، خوشبو پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ساری چیزیں طبعی محبت ہیں، ہے نا، طبعی محبت ہیں. اور ایسے محبت کے ساتھ نہ تو تعریف کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی مذمت کی جا سکتی ہے. اب کسی انسان کو اگر مٹھائی پسند ہے تو کیا مٹھائی کھانے کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے گی؟ بالکل نہیں، حلال چیز ہے، کھا سکتا ہے. اور اس کے برعکس کسی چیز کو، کسی انسان کو نمکین پسند ہے تو یہ کہا جائے گا کہ تم بہت برے آدمی ہو اس وجہ سے کہ صرف نمکین کھاتے ہو؟ ہرگز نہیں. کسی کو خوشبو پسند ہے، کسی کو کچھ اور چیز پسند ہے، حلال چیز، پاکیزہ چیز. کسی کو چاول پسند ہے، کسی کو روٹی پسند ہے، کسی کو اچھا کپڑا پہننا پسند ہے نا، کسی کو اچھی گاڑی لینا پسند ہے. یہ ساری چیزیں جو مباح چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جائز چیز ہے، اس محبت کو کیا کہتے ہیں جی؟ طبعی. ہاں، محبت طبعی. انسان کے دل کے اندر یہ محبت ہے، طبیعت میں، انسان کی طبیعت میں یہ محبت ہے. اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو لانے کے لیے یا اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ محبت طبعی ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ محبت طبعی کے اوپر انسان کو کی مذمت بھی نہیں کی جا سکتی اور انسان کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن دو حالتوں میں اس کو سمجھیے. پہلی حالت یہ ہے کہ انسان محبت کر رہا ہے، اس وجہ سے کسی چیز سے انسان محبت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کیا ہے. اس کی ایک مثال لیجیے. ایک انسان کو خوشبو پسند ہے، پہلے سے پسند ہے اس کو خوشبو، لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے تو خوشبو سے اس کی محبت کے اندر اور اضافہ ہو گیا اور اس نے خوشبو کو پسند کرنا شروع کیا. تو یہ کیا ہوگی؟ اس محبت کے اوپر، اگرچہ یہ طبعی محبت ہے لیکن اس محبت کے اوپر اس کی تعریف کی جائے گی. اسی طریقے سے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تب نہ محبوب کی چیز محبوب ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. کل کے یہ سے بہت آسان کر کے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے. غور سے ذرا سمجھیے اس کو، اور کہیں پہ ڈاؤٹ ہو تو اس کو پوچھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر گفتگو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے ہیں اور جس میں انسان پھسل جاتا ہے، شرک کے کھائی کے اندر، گڑھے کے اندر گر جاتا ہے. اس کو اچھے سے یعنی غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسی طریقے سے کوئی انسان مثال کے طور پہ کسی کھانے کو پسند کرتا ہے، کدو کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی طبیعت میں ہے کہ وہ کدو کھانا پسند کرتا ہے. لیکن جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے تھے تو اب کدو سے وہ زیادہ محبت کرنے لگا. تو اس محبت کے اوپر اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس محبت کے اوپر اس کی تعریف بھی ہوگی. کیوں ہوگی جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے. پہلی چیز اس کی طبیعت تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اس نے اور مزید محبت کرنا شروع کیا تو اب اس کا یہ معاملہ عبادت میں آ گیا. اسی کو کہتے ہیں عادت کو عبادت میں بدلنا. اب اس کے بعد آئیے دوسری قسم. انسان ان چیزوں سے یعنی یہ جو طبعی چیزیں ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو سبب بنائے اللہ رب العالمین کے تقرب کا اور رب العالمین سے محبت کا. سبب بنائے اس کو. کیسے سبب بنائے گا؟ سونا یہ طبعی معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ جی.
طبعی معاملہ ہے. اور انسان محبت کرتا ہے نیند سے، سونے سے، لیکن سونے سے یعنی سونے کو وہ اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب بنا رہا ہے. کیسے؟ اس وجہ سے سو رہا ہے کہ جب ہم سو کر کے اٹھیں گے یا جگیں گے تو ہمارے جسم کے اندر نشاط ہوگا، ہم اللہ رب العالمین کی خوب اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں گے. کمائی کرنا یہ انسان کی عادت ہے اور اس سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن ایک آدمی اس وجہ سے کما رہا ہے کہ ہم مالدار بنیں، کسی کے محتاج نہ ہوں، بال بچوں کو اچھا کھلائیں پلائیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی کریں. مال سے طبعی طور پر محبت ہے اس کی، لیکن مال سے طبعی محبت کے اوپر اضافہ کر رہا ہے وہ کہ اس مال کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو انجام دے گا. تو اس محبت کی تعریف کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ جی کی جائے گی. جی اور اس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا، ملے گا. اس کو ثواب ملے گا. یعنی یہ چیزیں اس کے طبیعت کے اندر داخل تھیں، لیکن اس نے نیت کی وجہ سے اپنے اس طبیعت یا طبعی چیز کو بھی اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ بنا لیا اور اللہ رب العالمین کے تقرب میں مدد کرنے کا ذریعہ بنا لیا. انسان جلدی سو رہا ہے، اس وجہ سے جلدی سو رہا ہے تاکہ فجر کے وقت سے اٹھ جائے وہ نماز کے لیے. تو یقیناً اگر اس نیت سے سو رہا ہے تو اس کا سونا اگرچہ وہ طبیعت کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے اس سونے کے اوپر بھی اس کو ثواب حاصل ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی چلیے اب اس کے بعد آئیے دوسری قسم محبت کی. کہتے ہیں یہ پہلی قسم طبعی تھی، اب دوسری قسم آئیے محبت رحمت اور احترام کی محبت. رحمت کی محبت اور احترام کی محبت. رحمت اور احترام کی محبت میں تھوڑا سا باریک فرق ہے جی. رحمت کی محبت ہوتی ہے، دیکھیے وہ محبت جو ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، یہ رحمت کی محبت ہے، شفقت کی محبت ہے. اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، یہ شفقت کی محبت ہے. اور احترام کی محبت وہ محبت ہے جو انسان اپنے والدین سے کرتا ہے، یہ احترام کی محبت ہے. اسی طریقے سے شاگرد اپنے استاد سے کرتا ہے، یہ احترام کی محبت ہے. یعنی یہ وہ محبت ہے جس کے اندر محرک، محبت کو پیدا کرنے والا یا اجاگر کرنے والی جو چیز ہے وہ احترام ہے. بعض اہل علم اس کو محبت اجلال بھی کہتے ہیں، اور اجلال سے مراد احترام ہے. اجلال سے مراد احترام. اسی طریقے سے یہ محبت کبھی شرعی طور پر اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، یعنی شرعی طور پر یہ محبت پسندیدہ ہوتی ہے، اور اگر اس کو اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر کے کوئی آدمی انجام دے تو یہ عبادت بھی ہوگی. یہ وہ محبت ہوگی جس کے اوپر انسان کی تعریف کی جائے گی. اسی طریقے سے بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں مانے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین کی تعظیم میں یہ چیز ہے اکرام ذی الشیبۃ المسلم. مسلمان آدمی ہے لیکن بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تو آپ اس کی تعظیم، اس کا تعظیم کا مطلب احترام کیجئے. تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سامنے جھکیے، تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام کیجئے، شایان شان اس سے بات کیجئے. ایک آدمی بوڑھا ہے، ضعیف آدمی ہے، آپ اس سے ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں، اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اس کی عزت نہیں کر رہے ہیں، تو دین اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹے بچوں کے اوپر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہم میں سے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، احترام نہ کرے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہذا بڑی عمر والے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ وہ محبت ہے جس کو محبت رحمت یا محبت احترام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے تیسری قسم، محبت الفت اور انسیت کی محبت۔ الفت و انسیت کی محبت، انسان جس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جو اس کا دوست ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جیسے کوئی مسافر سفر کر رہا ہے اور 4-5 آدمی اس کے ساتھ مل کر کے سفر کر رہے ہیں، تو آپس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، یہ محبت الفت اور انسیت کی محبت ہے۔ یہ محبت انسان پیدا کرتا ہے جی، اور یہ جائز ہے، مگر یہ کہ اگر ایسی محبت جو شریعت منع کرتی ہے اور اس سے وہ محبت کرنے لگے، مثال کے طور پہ کسی مبتدع سے، بدعتی سے محبت کر رہا ہے، کسی فاسق و فاجر آدمی سے محبت کر رہا ہے، یا ایسے آدمی سے محبت کر رہا ہے جو شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی مذمت اس محبت کی وجہ سے بیان کی جائے گی۔ واضح ہے معاملہ؟ جی سمجھ میں؟ جی شیخ۔ جی الحمد سارے لوگوں کو سمجھ ماری بات؟ سمجھیے، غور سے سمجھیے۔ چوتھی قسم ہے اللہ کے لیے محبت، اور جس کو کہتے ہیں للہ فی اللہ محبت۔ یہ عبادت ہے جی، اصل محبت یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور واجب ہے ہر انسان کے اوپر۔ اور للہ فی اللہ محبت کی سب سے اونچی مثال کیا ہو سکتی ہے بتائیے تو؟ اللہ سے محبت، اللہ کے لیے للہ فی اللہ۔ کسی مومن کا بھی کوئی درد ہو تو اپنا سمجھے۔ اور کوئی جی جواب؟ کسی سے دوستی یا دشمنی اللہ کے لیے کرے۔ اور کوئی جواب؟ للہ فی سارے اللہ، لوگوں کو ہدایت۔ للہ فی اللہ محبت کا سب سے اعلی مقام کیا ہے؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں۔ دوسروں کی خیرخواہی۔ سب سے اعلی مقام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سمجھ گئے؟ کس سے محبت ہے؟ للہ فی اللہ۔ محبت کا سب سے اعلی اور سب سے عرفہ مقام اور جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ بولیے۔ صحابہ۔ ہاں جی، دوسرے نمبر پہ ماں باپ، صحابہ سے۔ اور کوئی جواب؟ دین سے محبت۔ دوسرا انبیاء کرام۔ یہی ہم سمجھ رہے تھے کہ کل کے یہ سے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات، اسی لیے اس کو مثالوں سے پھر دوبارہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ معاملے کی وضاحت ہو جائے۔ للہ فی اللہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد کس کی محبت آئے گی؟ صحابہ کرام کی۔ صحابہ۔ انبیاء کرام کی انبیاء کرام۔ جی، محبت آئے گی؟ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام کی، تمام انبیاء سے محبت کرنا ہوگا۔ جتنے انبیاء ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں ان سے تفصیلی محبت کرنی پڑے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یونس سے، یوسف سے، داؤد سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، زکریا سے، یحییٰ سے،
عیسیٰ سے تمام سے محبت کرتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن سے کرے گا محبت؟ بولیے. انبیاء سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے، جن کا نام ہم جانتے ہیں ان سے تفصیلی محبت کریں گے، اور جن کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے ان سے اجمالی محبت کریں گے. وہ سب ہمارے محبوب ہیں جو اللہ رب العالمین کے بندے تھے اور اللہ رب العالمین کے رسول تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے چنا تھا دعوت کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے چنا تھا لوگوں کو گمراہی سے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے نکال کر کے راہ راست کے اوپر لانے کے لیے. چلے اب اس کے بعد تیسرا درجہ کس کا آتا ہے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام. ابو بکر صحابہ کرام سے. ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے، لیکن اس کو جو مطلب ٹرم ہے اس کا وہ ٹرم بتائیے. چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور کوئی جواب؟ اشرم مبشرہ. صالحین سے محبت. کس سے؟ کس سے محبت؟ صالحین. صالحین سے. ہاں صالحین سے. اب صالحین میں سب سے اونچا درجہ کس کا آئے گا؟ ابو بکر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور اس کے بعد پھر جتنے صالح اور نیک لوگ ہوں گے. کل بتایا نہیں تھا کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے تو اس سے محبت ہم کریں گے؟ آئی تھی نہیں آئی تھی بات کل؟ جی کل نہیں سمجھے تھے نا؟ یہ بھی اور اچھا سمجھے. ہاں ابھی صحیح سمجھ میں آیا. کل نہیں سمجھیں گے تو پوچھنا پڑے گا نا بھائی. پوچھیے گا نا کہ ہم لوگ نہیں سمجھے ہیں، آپ جو بولے ہم نہیں سمجھ سکے، تو اس کا ہم کچھ دوسرا راستہ اختیار کریں گے. اسی لیے ہم آخر میں پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو. ادھر ادھر کے سوال کرنے کے بجائے ہم اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ آپ لوگ درس سے پوچھیے. کوئی آدمی درس کا پوچھتا ہے تو اس سے ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی. نہیں دوبارہ سننے سے سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ویڈیو کو سنیے، کتنا مرتبہ سنیں اس ویڈیو کو اور سمجھنے کی کوشش کیے. جبکہ ہم تمہید بنا کر کے آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ دیکھیے بھائی یہ ایسی چیز ہے جس پر لوگ عام طور پہ بات نہیں کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم بھی اس کو پڑھانے کے بعد پھر کہیے گا کہ بتائیے ہم کو، تو نہیں کر سکتے ہیں. ابھی تیاری ہے ہمارے پاس، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور اس کو سمجھیے، الگ الگ کر کے سمجھیے تاکہ بات واضح ہو، معاملے کی وضاحت ہو. چلیں تو اس کے بعد درجہ آئے گا کس کا؟ صالحین سے محبت کا. اور صالحین میں سب سے نمبر 1 یا پہلے کیٹیگری پہ آئیں گے صحابہ رسول اللہ، اللہ کے نبی جناب محمد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. اور پھر ان میں پھر کیٹیگری ہوگی، وہ سب آپ اتنی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے خلفائے راشدین سے زیادہ محبت ہوگی. اور اس امت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا کوئی درجہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. اس طرح سے یہ کیٹیگری ہے. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ بالجنہ آتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام آتے ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے. پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام آتے ہیں جو بیعت الرضوان کے اندر شریک ہوئے. یہ ایک تفصیل ہے اور وہ سیرت کا موضوع ہے. جب وہاں پڑھیے گا تو بات کو مزید آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بہرحال چوتھی قسم سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے لیے محبت یعنی محبت للہ فی اللہ، محبت جس کو کہا جاتا ہے. اب آئیے پانچویں قسم، کہتے ہیں عاجزی انکساری کی محبت اور اطاعت اور تعظیم کی محبت. اسی کو محبت عبودیت کہتے ہیں جی.
جو کل ہم نے سب سے 1 نمبر پہ اس کو بیان کیا تھا. اور یہ محبت واجب ہے کہ صرف اللہ رب العالمین سے کی جائے، ہے نا. تعظیم کی محبت اور عاجزی انکساری کی محبت، اپنے آپ کو پورے طور پہ سرنڈر کر دینے والی محبت، وہ کس سے ہوگی؟ صرف اللہ رب العالمین سے. یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی حصہ بھی آدمی غیر اللہ کے لیے صرف کرے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرے. کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا. یہ محبت خالص اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ اس محبت میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہوگا. اور یہی مشرکین اولین کا شرک تھا. دی وہ لوگ جو مشرکین شروع میں تھے، یعنی لوگوں کے اللہ رب العالمین سے محبت میں شرک کرنے کے بھی درکات ہیں، یعنی بعض بات سے زیادہ ظلمت اور تاریکی میں ہے محبت میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ اور غیر اللہ دونوں کی محبت کو اس نے ملا دیا. یعنی اللہ رب العالمین کی محبت، ولیوں سے، پیروں سے، بزرگوں سے محبت، دونوں کو سیم سیم کر دیا، برابر کر دیا. یہ مشرکین اولین کی محبت تھی پہلے زمانے میں. وہ جیسے اللہ سے محبت کرتے تھے ویسے ہی غیر اللہ سے محبت کرتے تھے. اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین سے کم اور غیر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ پائے بھی جاتے ہیں. کسی کو کہیے گا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کسی بات میں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی قسم کھا لے گا. ہیں لوگ ایسے، جھوٹا بھی ہے تو کھا لے گا اللہ کی قسم. لیکن اگر کہو کہ فلاں مزار کی قسم کھاؤ تو، فلاں پیر کی کھاؤ تو کہے گا نہیں، نہیں کھائیں گے. ہے ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہے دنیا میں؟ جی تو یہ کس بات کا ثبوت ہوا؟ ان سے ڈرتے ہیں. محبت میں شرک. نہیں، شرک تو ہوا، لیکن اس سے یہ پتا چلا نا کہ وہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت کر رہا ہے، جی اس کی تعظیم کر رہا ہے، اس کی تکریم کر رہا ہے، تب تو اس کی قسم نہیں کھا رہا ہے. جی جبکہ اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تو وہ یہ ہے جو دونوں کو برابر کیے ہوا ہے، جو مشرکین مکہ کیے ہوتے تھے، برابر تھا دونوں کا معاملہ. جیسے اللہ سے محبت کرتے تھے ویسے ہی اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے. یہ بھی شرک اکبر ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی گمراہی کے دلدل کے نیچے تک جا کے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ سے محبت کم اور غیر اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں. مثال ہم نے آپ کو دی کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، ایک آدمی کہیے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی قسم کھا لے گا تب بھی. لیکن کہیے کہ فلاں پیر کی کھاؤ، مزار کی کھاؤ، اگرچہ یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے قسم کھانا غیر اللہ کی، لیکن اگر کہیے اس کو تو کہے گا نہیں نہیں، بابا کی قسم ہم نہیں کھائیں گے، مزار والے کی قسم ہے، باپ رے ہماری خیر نہیں رہے گی. یہ خوف ہے. اور اسی کو آپ دوسرے معاملے میں دیکھ لیجئے. آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، سال بھر ہو جاتا ہے لوگ نہیں پڑھتے ہیں نماز، لیکن جب عرس آئے گا تو ایک دم ٹائم سے چادر لے کر کے مزار پہ حاضر ہو جائے گا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ بولیے. اللہ سے زیادہ محبت، اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت کر رہا ہے. یعنی جو محبت اللہ رب العالمین سے اس کو کرنی چاہیے تھی وہ محبت کس سے کر رہا ہے؟ وہ غیر اللہ. غیر اللہ سے کر رہا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے مشرکین سے رب العالمین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے محبت تو کرتے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان سے بھی وہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی محبت سے کم یا زیادہ لیکن ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے لوگ بھی شرک کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہوگی جی وہ خالص محبت ہوگی، خالص۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بدنصیب کہ اللہ رب العالمین سے بالکل ہی محبت نہیں کرتا، بلکہ سارا کا سارا محبت غیر اللہ سے ہے، جیسے کفار، مشرکین۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، اولئک شر البریہ، دنیا کے یا زمین کے اوپر چلنے والے، زمین کے اوپر رینگنے والے مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوقات۔ کہ یہ حق جو اللہ رب العالمین کا خالق کا جو حق ہے اس کو لے کر کے یہ مخلوق کو دیتے ہیں۔ تو یہ ہوئی بات آج کے اس مکمل درس میں محبت کی اقسام، محبت کے حقیقت کے اعتبار سے۔ اب آپ کے سامنے بات آئے گی انشاءاللہ کل کے درس میں محبت کے احکام، محبت کے حکم کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ جو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو زیادہ کر کے بریلی میں پایا جاتا ہے، تو وہ لوگ کا کیا مطلب آخرت میں لوگ کا کیا حصہ ہے؟ تو سزا کے لیے جہنم ہے نا کیا؟ دیکھیے ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، جی سر۔ لیکن جو آدمی شرک کرنے والا ہے وہ سدا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ دائمی جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، سدا جہنم میں رہے گا، نہیں نکلے گا جہنم سے۔ جی جزاک اللہ۔ اور یہ معاملہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیخ وہ لوگ میں سے اگر ہمارا کوئی رشتہ دار قرابت دار ہے تو ان لوگ سے ہم لوگ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیسا قرابت دار ہے تو رشتہ داری کا حق ادا کیجئے، رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے، ان کے شرک کی وجہ سے ان سے محبت مت کیجئے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے اس وجہ سے اس سے محبت کیجئے۔ جی سر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ جی سر، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت سارے لوگ سالوں سے سورہ فاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ بقرہ کے آخری دو آیت پڑھتے، پھر بھی شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کسی کا سوال ہے غیر مسلم کو بیسٹ فرینڈ بنانا کیسا؟ غیر مسلم کو بیسٹ فرینڈ، بیسٹ، کل کے درس میں یہ باتیں آئیں گی۔ بیسٹ فرینڈ بنانا، یا کوئی آدمی کسی سے کہے کہ ہم پوری دنیا کی محبت تمہیں سے کرتے ہیں، تمہارے علاوہ ہم کسی سے محبت ہی نہیں کرتے ہیں، یا دنیا میں جتنی چیز موجود ہے تم سے کرتے ہیں، یہ سب بولنے کا کیا حکم ہے؟ وہ سب کل کے درس میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی آپ کے ساتھ۔ طبعی محبت کر سکتے ہیں؟ کس سے؟
मुशरिक से गैर मुस्लिम कर सकते। कल बात आई थी ना, कभी मोहब्बत की कल मिसाल आई थी ना, कि कोई डॉक्टर है मिसाल के तौर पर, आपके ऊपर एहसान किया, उसने आपका इलाज कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो अब उससे आपको एक गुना मोहब्बत हो गई, लेकिन उसके शिर्क की वजह से, उसके कुफ्र की वजह से नहीं मोहब्बत कर सकता। यही हमने कहा था कि एक गैर मुस्लिम है, वो एहसान किया, दुनियावी एहसान कोई भी, तो आप अगर तबीई तौर पर उससे मोहब्बत कर रहे हैं, चूंकि वो आपका मोहसिन है, तो कर सकते हैं। लेकिन ये तबीई मोहब्बत उसके दीन की वजह से नहीं होनी चाहिए, उसके कुफ्र की वजह से नहीं होनी चाहिए, उसके गुनाह की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये है मामला। और फिर जब कभी मोहब्बत टकरा गई तो फिर तरजीह किसकी देनी? वहां एक वो आदमी है और वहां एक आपका मुसलमान भाई है, फिर किसको देखेंगे आप? तब मसला मुसलमान फंसा। भाई। तो तब जो मोहब्बत की कैटेगरी होगी वो मुतय्यन किया जाएगा। चलें, और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख, बाज रिश्तेदारों में ये पाया जाता है कि वो शिर्क व बिदअत को अंजाम देते हैं और ये तंबीह भी करते हैं, जैसे कि मजबूरन जिस तरह से मैयत या शादी में शिरकत होना ये मजबूरी होती है, बाकी हर जगह तो कतई रहमी बंदा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर रिश्तेदारी सिला रहमी की वजह से जाना पड़ता है। लेकिन आंखों के सामने ही में वो बिदअत जो रसूमात को अंजाम देते हैं, और फिर एक मखसूस हद तक के पाबंदी लगा दी जाती है कि हमारे ऐसे रसूमात पे तनकीद किया जाता है कि ना कहें, मैंने तनकीदी अल्फाज बिल्कुल ना कहें ताकि माहौल में इख्तलाफ हो। तो फिर ऐसे मजलिसों में जा कर के और फिर खामोश रहना, तो फिर क्या ये कुरान की एक आयत अमर बिल मारूफ नहीं अन मुनकर का, इस आयत का इनकार करने का हुक्म क्या उस बंदे पर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ऐसी मजलिस में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ उनके बुराइयों को बयान कीजिए, उनको मना कीजिए, और अगर ये ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से उसको बुरा जानिए और वहाँ पे मत जाइए। वहाँ पे मत जाइए, उनके साथ नहीं होइए, उनके शरीक नहीं रहिए उनके मामले में। और एक आदमी है जो बुराई को होता हुआ देख रहा है, अपनी निगाहों के सामने देख रहा है कि वो लोग मैयत के साथ उल्टा पलटा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था, बुरे काम कर रहे हैं, यानी बुरे काम से मतलब शिर्क का काम कर रहे हैं मैयत को सामने रख करके। बहुत तरह के काम करते हैं, कुछ लोग फूल डालते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, और आप बैठ करके उसको देख रहे हैं, आप एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं। शेख, मसला ये नहीं कि बोलने की सलाहियत या ताकत या हिम्मत नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक खास पाबंदी लगा दी गई कि ना बोला जाए। जितने भी पाबंदी लगा दें, क्या उस हदीस की अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई है ना। तो फिर शेख एक हदीस है जो 3 कैटेगरी, अगर किसी चीज को आप देखो, मतलब अगर कोई गुनाह कर रहा है तो इसी वही तो हमने उसी हदीस को तो हमने कहा, नहीं समझे आप? हमने कहा ना कि दिल से बुरा माने न जाए। दिल से बुरा मानने का क्या मतलब है? हम आपसे नफरत भी कर रहे हैं और आपके घर जाके खा भी रहे हैं, आपके घर जाके बैठ भी रहे हैं, तो ये दिल से बुरा मानना हुआ क्या? नफरत करने का मतलब यह है कि हम आपके साथ उठे बैठेंगे नहीं, हम आपकी इसमें नहीं रहेंगे। कुरान मजीद की आयत है, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना, जब देखिए कि लोग मेरे आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं, फ़अरिज़ अन्हुम, उनसे एराज कीजिए, हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन गैरिही, यहाँ तक कि वो दूसरी बात करने लगे, तब उनके साथ आकर के बैठिए, नहीं तो मना कीजिए उनको। जी जज़ाकल्लाह खैर। हदीस की जो आखिरी मतलब तफसीर उसका इल्म नहीं था, जबकि मतलब दिल से बुरा जानना का क्या मफहूम है? जज़ाकल्लाह खैर। यही मफहूम, दिल से बुरा जानने का यही मफहूम, दिल से बुरा जानने का यही मफहूम है। कम से कम हम उसमें शरीक नहीं। देखिए कहा कि मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में का कोई आदमी अगर बुराई देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, उसको हाथ से बदल दे, रोके। मिसाल के तौर पे कि कोई गुनाह कर रहा है, अब हाथ से रोकिए। आमतौर पे उलमा ये कहते हैं कि ये काम बादशाह का है और घर के गार्जियन का है,
مثال کے طور پہ میرے گھر میں ہم گارجین ہیں, میرے بال بچے, میرے گھر والے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہم اپنے بیٹے کو مارنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اپنے بیوی کو ڈانٹنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. منع کریں ان کو, یہ کام نہ کرو. یہ ہاتھ سے منع کرنا ہوا, روک دینا ہوا. بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, بھائی ہے, ان کے اوپر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں. یا نہیں تو بادشاہ. اور دوسرا کوئی روڈ کے اوپر بے پردہ عورت جا رہی ہے, آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کے لیے گئے, وہ الٹا آپ کے اوپر کیس کر دے گی. تو یہاں پہ نہیں چلے گا. یہاں ہماری وہ طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. تو تب آئیے, یہ کیٹیگری ختم ہو گیا ہاتھ سے روکنے کا. اب آیا زبان سے. زبان سے کہیے کہ بھائی صاحب یہ جو کام آپ کر رہے ہو غلط ہے, چھوڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور یہ کب؟ جب آپ کو اس کام کے برا ہونے کا دلیل سے علم ہو, تب دلیل ہونی چاہیے اس کی. یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے, ایسی ہاں ہو سکتا ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے, تب نہیں روکیے. دلیل سے اس کا علم ہو آپ کے پاس, تب جا کر کے اس کو روکیے. کیونکہ وہ جب پوچھے گا کیا دلیل ہے تو آپ دلیل پھٹ سے دیجئے, بتائیے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا. چلیے, زبان سے بھی روکیں گے تو وہ مار بیٹھے گا, ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور دوسرے معاملہ کرے گا, ہم زبان سے بھی نہیں روکیں گے. اب آتا ہے تیسرا درجہ, دل سے برا جانو. دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے چل دیجئے, وہاں نہیں بیٹھیے, اس سے الگ تھلگ ہو جائیے. ورنہ ہم کہیں کہ ہم اس بات کو دل سے برا بھی جان رہے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جی شیخ, اگر جیسے حدیث کی اس کی غلط تفسیر جیسے ذہن پہ ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ اس طرح کا مجلس میں اگر رہ کر اگر مجلس کو اٹینڈ کیا ہے, تو یہ قرآن کی آیت کا جیسے حکم کو مطلب ان کا مطلب توبہ اور استغفار جو بھی کرے ہوا گا. تو ہاں اس کے بعد آگے اس کے کیا حکم؟ جی توبہ جی اور شیخ, استغفار کرے گا, توبہ اور استغفار کرے گا. جی شیخ, بارک اللہ فیک. اور کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے, وقت بھی بہت ہو گیا, اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ